السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے اردو ورک بک صفحہ نمبر 15 اور 16 کرنا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ کچھوا اور سارس۔ پہلے آپ نے کچھوا اور سارس کی کہانی پڑھنی ہے، پھر آپ نے الفاظ معنی ملانے ہیں۔ الفاظ کو معنی سے ملائیے، یہ الفاظ ہیں اور یہ ان کے معنی ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کوچ کرنا۔ کوچ کرنا کا کیا مطلب ہوگا؟ شروع کرتے ہیں۔ غور و فکر، طریقہ خیال میں آنا، تدبیر سوچنا، ہنگامہ کرنا، بہت زیادہ شور کرنا، گڑ گڑانا، التجا کرنا، خوش آمد کرنا، روانہ ہونا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ کیا ہوگا؟ کوچ کا کیا مطلب ہوگا؟ روانہ ہونا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ کوچ کرنا کو ہم اس سے ملائیں گے۔ روانہ ہونا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ دور دراز۔ دور دراز کا کیا مطلب ہوگا؟ غور و فکر کرنا، طریقہ خیال میں آنا، تدبیر سوچنا، ہنگامہ کرنا، بہت زیادہ شور کرنا، گڑ گڑانا، التجا کرنا، خوشامد کرنا، روانہ ہونا، سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ بہت دور۔ دور دراز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت دور۔ دور دراز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت دور۔ سوچ بچار کرنا، غور و فکر کرنا۔ سوچ بچار کا کیا ہوگا؟ غور و فکر کرنا۔ چلیں۔ ترکیب سوچنا، طریقہ خیال میں آنا، تدبیر سوچنا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کو ہم اس سے ملائیں گے۔ شور و غل مچانا، ہنگامہ کرنا، بہت زیادہ شور کرنا، اس کو ہم اس سے ملائیں گے۔ منت سماجت کرنا، گڑ گڑانا، التجا کرنا، خوش آمد کرنا۔ گڑ گڑانا، التجا کرنا، خوش آمد کرنا، اس کو ہم اس سے ملائیں گے۔ منت سماجت کو ہم اس سے ملائیں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے الفاظ معنی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ چلے اب ہم سوالات کے جوابات کرتے ہیں۔ الف۔ سوالات کے جوابات۔ الف، طویل مدت تک بارش نہ ہونے سے انسانی زندگی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ سوچ کر لکھیے۔ اگر کافی مدت تک بارش نہیں ہوتی تو اس سے ہماری زندگی پر بہت برے اور خطرناک اثرات پڑتے ہیں۔ مثلاً دریا خشک ہو جاتے ہیں، خوراک کی قلت ہوگی، جانوروں کی زندگی خطرے میں ہوگی، بیماریاں پیدا ہوں گی، یعنی کہ قحط کی صورت ہو جائے گی۔ قحط میں کیا ہوتا ہے؟ پانی نہ ہونے کی وجہ سے خوراک میں بھی قلت ہو جائے گی اور جانوروں کو بھی خطرہ ہوگا اور مختلف وبائی بیماریاں پھیلیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی پابندی فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے۔ عہد کی پابندی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ساتھیوں سے بات کر کے وہ واقعہ لکھیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عہد کرتے تھے اسے پورا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک معاہدہ طے کروایا۔ کیا کروایا؟ ایک معاہدہ، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں یہ طے پایا کہ آئندہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی۔ قریش نے جب اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ بچوں، اس سے عہد کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عہد کی پابندی کرنی چاہیے۔ بچوں، جو عہد کیا جائے اسے پورا کرنا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ آگے اسٹوڈنٹس اگلا سوال شروع کرتے ہیں۔ تجزیہ۔ جیم، آپ کے خیال میں بچوں نے کچھوے کو دیکھ کر جو کیا وہ درست تھا یا غلط؟ دونوں صورتوں میں وجوہات لکھیے۔ بچوں کو کچھوے کو دیکھ کر شور نہیں مچانا چاہیے تھا۔ بچوں کو کیا نہیں تھا کرنا چاہیے؟ کچھوے کو دیکھ کر شور نہیں مچانا چاہیے تھا۔ انہوں نے غلط کیا کیونکہ ان کے شور سے کچھوے نے تنگ آ کر جواب دینا چاہا تو منہ کھلتے ہی نیچے گر گیا، جس سے اسے چوٹ آئی۔ کسی کی تکلیف کی وجہ بننا بہت غلط بات ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم کسی کو تکلیف دیں گے، کل کو وہ تکلیف ہمیں بھی مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سبق کو اچھے سے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔